بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے اعتکاف۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اعتکاف سے مراد ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر کو چھوڑ کر مسجد کے اندر ہی قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر رہتا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے اور اس کی برکات سے مستفید ہوتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے شخص کو معتکف کہتے ہیں۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں سوائے قضاء حاجت یا کسی اور بے حد ضروری کام کے۔ گھر سے کھانا لانے والا کوئی شخص نہ ہو تو خود گھر سے کھانا لا سکتا ہے، مگر ایسے ضروری کاموں میں بھی اسے کم سے کم وقت صرف کرنا چاہیے۔ معتکف کو اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و فکر، تسبیح، نوافل کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، تاہم اگر کسی شخص نے اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی ہو تو اس کے لیے یہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ چونکہ اعتکاف کا رمضان سے خاص تعلق ہے، اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا ہی جائز ہے، سوائے اس ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک اللہ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تو آپ اپنا سر میری طرف حجرے میں داخل کرتے تو میں آپ کے کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں سوائے قضاء حاجت کے تشریف نہ لاتے تھے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت مسجد میں جا کر اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، میں ایک رات آپ سے ملاقات کے لیے آئی، میں نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی، یہ رات کا وقت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچا آئیں۔ میرا گھر مدینے کے ایک طرف دار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا۔ راستے میں 2 انصاری ملے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کی وجہ سے چھپ گئے، کیونکہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا، ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ صفیہ ہے، یعنی تیز نہ چلو اور جان لو کہ اس وقت میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون، لہٰذا مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ عزیز سامعات، قرآن و حدیث کے ان احکامات سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک اور اعتکاف کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔